کے لیے انبیاء کرام نے بہت ساری تکالیف سہی، اعلان توحید کیا جس کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور ان کو قتل بھی کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض نبیوں کے ساتھ ایسے بھی ہوا کہ ان کے کپڑے اتروا کے لوہے کی کنگھی گرم کر کے جب بالکل لوہا آگ کی طرح سرخ ہو جاتا تو وہ کنگھی نبی کے جسم میں پھیرتے تھے اور نبی کے جسم کو چھیلتے تھے اس کنگھی کے ساتھ۔ اتنی تکلیفیں انبیاء کرام رضوان اللہ مجمعین نے اللہ کی توحید کے لیے سہی۔ اور پھر سب سے آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بھی اس توحید کی خاطر بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ سارے انبیاء نے توحید کی خاطر اتنی تکلیفیں نہیں سہیں جتنی تکلیفیں ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں۔ دیکھو آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ وہ لوگ جو کل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں میں فیصل تسلیم کرتے تھے، جسٹس تسلیم کرتے تھے، فیصل تسلیم کرتے تھے، وہی لوگ جو کل تک اتنا آپ کا احترام کرتے تھے۔ ایک بات صرف احترام کی بتا دیتا ہوں، ایک بات حضرت جب بیت اللہ کو انہوں نے گرایا مشرکین مکہ نے اثر لوگ تعمیر کرنے کے لیے، انہوں نے جب تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تب انہوں نے حجر اسود جو ہے اس کو رکھنے کے لیے ہر قبیلہ لڑ رہا تھا اور ہر قبیلے کی خواہش یہ تھی کہ یہ حجر اسود میں یہاں پر رکھوں، حجر اسود ہم نصب کریں، ہر قبیلے کا یہ خواہش تھی کہ اتنے میں ایک آدمی کہنے لگا اور قریب تھا کہ یہ نہ کرتے، ایک آدمی کہنے لگا یار ایسے کرو، اس کا فیصلہ ایسے کرتے کہ آج صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا جو وہ فیصلہ کرے گا ہم اس کو سب تسلیم کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صبح ہوئی، سارے لوگ پہلے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب آپ آئے تو سارے قبیلے والے سارے لوگ، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی اور عتبہ بھی، شیبہ بھی، یہ سارے لوگ آپ کو دیکھتے ہی کہتے ہاذا امین رضیہ، یہ امین ہے، یہ دیانتدار ہے، یہ قاضی ہے، ہم اس کے فیصلے پر بالکل راضی ہیں، ہاذا محمد، یہ محمد جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا۔ تیرے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے 5 سال پہلے کی بات ہے، آپ نے چادر بچھائی، چادر کے اوپر پتھر رکھا، سب قبیلے کے سرداروں کو کہا ایک ایک گولا پکڑ لو اور اٹھا کے خود آپ نے نصب کر دیا۔ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ میرے محترم سامعین، آپ سے فیصلے کرواتے تھے، آپ کو دیانتدار سمجھتے تھے، آپ کو امین سمجھتے تھے، آپ کو ساتھی کہتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں إِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے میرے مصطفیٰ، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، لیکن یہ ظالم اللہ کے لائے ہوئے پیغام کی تکذیب کرتے۔ آپ کی ذات کا کوئی منکر نہیں تھا، بات سمجھو، آپ کی ذات کا کوئی منکر نہیں تھا، آپ کی ذات
سارے اپنے بگانے ہو گئے ایک پیغام کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکالیف اس لا الہ الا اللہ پر اٹھانی پڑی. شیب ابی طالب میں سارے مکے والوں نے ایک معاہدہ لکھا، توجہ کرنا، ایک معاہدہ لکھا جس معاہدے کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کے گھر والے سب کے ساتھ سوشل بائیکاٹ، حکا پانی بند. اور کیسے کیا؟ شیب ابی طالب اتنا کیسے ہے، ایک طرف پتھر ایک طرف پہاڑ، اس طرف بھی پہاڑ اس طرف بھی پہاڑ اس طرف بھی پہاڑ، درمیان میں ایک مینار چھوٹا سا درمیان میں ایک مینار، صرف ایک راستہ جاتا ہے، صرف ایک راستہ جاتا ہے. سالوں کو اس کے اندر دھکیل دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی بیوی کو اس کے اندر دھکیل دیا. اب باہر تارا کھڑا کر دیا، نہ کوئی روٹی اندر لے کر جا سکتا ہے، نہ کوئی کھانا اندر لے کر جا سکتا ہے، نہ کوئی پانی اندر لے کر جا سکتا ہے، نہ کوئی پانی اندر لے کر جا سکتا ہے. سوشل بائی کا، اور یہ جیل ہے، یہ قید ہے. اللہ سے ہوا کہتے اس شیب ابی طالب میں ہم کیسے اپنی بھوک مٹاتے تھے. چمڑے کے جوتے ہوتے تھے، ان چمڑے کے جوتوں کو اپنے منہ میں چوستے تھے، جو لعاب بن جاتا تھا وہ ہم اندر نکل کر اس سے اپنی زندگی گزارتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ پہاڑ پر پھرتے تھے، چکر لگاتے تھے. کیا کام ہے اس جیل میں، اوپن جیل میں، نہ سردی سے بچنے کے لیے کوئی سایہ، نہ کوئی کمرہ، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی گرمی سے بچنے کے لیے، نہ کوئی دھوپ سے سائے کے لیے درخت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ ذرا تصور کریں کتنا مشکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے ارد گرد چکر لگاتے، جو پتے ہوتے وہ پتے اپنی جھولی میں ڈال کے آگے بیٹھ جاتے اور کہتے زینب بیٹا آؤ پتے کھا لو، آؤ رقیہ آؤ، ام کلثوم آؤ، فاطمہ میں محمد کے ہاتھوں سے پتے کھا لو. اس قدر زیادہ تکالیف ہے. طائف کی بات کیا بیان کروں. طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے کہا شاید مکے والوں نے تقسیم کی ہے، طائف والے شاید مان لیں. آپ طائف میں گئے، انہوں نے بچوں کو پیچھے لگا دیا، بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اتنے پتھر مارے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. 3 بدماش آئے اور دو نے، ایک نے اس بازو سے پکڑا، آپ گرے ہوئے تھے، ایک نے اس بازو سے پکڑا اور ایک نے اس بازو سے پکڑا، دونوں نے کھڑا کیا. آپ ذرا غور کرنا، دونوں نے کھڑا کیا، تیسرے نے پیچھے سے زور سے ٹانگ ماری اور ان دونوں نے چھوڑ دیا. سامنے پتھر پڑا تھا، تیرے اور میرے آقا کا ماتھا پتھر کے اوپر لگا اور خون کا فوارہ نکلا. آپ نے مارنے والوں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا، سفر کی طرف دیکھا کہ ربا دیکھ، آج اس چہرے کی تو قرآن میں قسم اٹھاتا ہے، آج اس چہرے کو دیکھ، آج کیسے لہو لہان ہوا ہے. اور آپ نے ان کو بددعا نہیں کی، بس یہی کہا اللہم اہدہم فإنہم لا یعلمون. چہرہ بھی لہو لہان ہے، جسم بھی لہو لہان ہے، اور کہا یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے، اس لیے تو پاک کے کائنات کہتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قابل احترام سامعین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، قتل کے منصوبے کو کب بنا رہے تھے، خالق کائنات نے وہ منظر قرآن میں بیان فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اے میرے محبوب، آپ کے بارے میں مشورے ہو رہے، آپ کو قید میں ڈال دیا جائے یا آپ کو
ایک میسج، ایک پیغام. کون سا پیغام؟ قولوا لا الہ الا اللہ. اعلان توحید. اس کی وجہ سے لوگ جان کے بیری ہو گئے. اب توحید ہے کیا؟ توجہ کرنا میرے محترم دوستوں. جس کی وجہ سے کل تک احترام کرنے والے آج دشمن ہو گئے، وہ ہے کیا؟ آپ ذرا مجھے بول کے جواب دینا. اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ. اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اس کائنات کا رازق کون ہے؟ غوث کون ہے؟ داتا کون ہے؟ اسی پر مشکل آ جائے تو مشکل کشا کون ہے؟ میرے محترم، یہ جو بات آپ نے کہی ہے، اللہ کی قسم بعین ہی یہی بات ابو جہل بھی کہتا تھا، بعین ہی یہی عقیدہ عبد اللہب کا بھی تھا، بعین ہی یہی عقیدہ کافروں کا تھا، بعین ہی یہی عقیدہ، میں بڑے ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں، بعین ہی یہی عقیدہ آپ کے مخالفین کا تھا. آپ کے مخالفین کا بالکل یہی عقیدہ تھا. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہی عقیدہ ان کا تھا. لوگ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے. یہ میں نے سب سے پہلے جو سورت جو آیت تلاوت کی ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل من یرزقکم من السماء والارض. ان سے کہہ دو کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے. امن یملک السماء والابصار. کون ہے جو سماعت اور بصارت کا مالک ہے. ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. کون ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. ومن یدبر الامر. کون ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے. فسیقولون اللہ. مشرک کہتے ہیں یہ سارے کام کرنے والا کون؟ مشرک کہتے تھے. مشرک کہتے تھے، مجاہد کہتا تھا، ابو لہب کہتا تھا، عتبہ کہتا تھا، شیبہ کہتا تھا، کافر کہتے تھے یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے. ایک اور بات، یہ میرے سامنے سورہ مومنون کھلی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اے میرے نبی کہہ دو لمن الارض ومن فیہا. یہ زمین کس کی ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سارا کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو فسیقولون للہ. کافر کہتے ہیں یہ زمین اور زمین پر جو کچھ ہے اس سارے کا مالک اللہ ہے. اس سارے کا مالک اللہ. قل من رب السماوات السبع. ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے. ورب العرش العظیم. اور عرش عظیم کا رب کون ہے. فسیقولون اللہ. فسیقولون للہ. وہ کہیں گے زمین و آسمان کا عرش عظیم کا رب اللہ ہے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء. ان سے کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری حکومتیں، سارے اختیارات جس کے ہاتھ میں کون ہے. اور وہ یجیر ولا یجار علیہ. وہ پناہ دیتا ہے، اس کو پناہ دی نہیں جاتی ہے. وہ مدد کرتا ہے، اس کی مدد کی نہیں جاتی ہے. وہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، اس کو رزق دیا نہیں جاتا ہے. کون ہے؟ فسیقولون للہ. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ اللہ. یہ مشرکین مکہ کے عقائد بیان کر رہا ہوں. یہ آ گیا، یہ سورہ عنکبوت ہے، 21واں سپارہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، خالق کائنات نے فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. ان سے سوال کرو زمین و آسمان کا خالق کون ہے. ان سے سوال کرو سورج اور چاند کو چلانے والا کون ہے. لَيَقُولَنَّ اللَّهُ. تو یہ کہیں گے زمین و آسمان کا خالق بھی اللہ، زمین و آسمان کا مالک بھی اللہ، سورج اور چاند کو چلانے والا بھی اللہ. یہ کہیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً.
کہتے ہیں اس کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے، اس کائنات کا مالک اور خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، اس کائنات کا مددگار بھی اللہ ہے، اس کائنات میں ہر ایک کو روزی دینے والا بھی اللہ ہے، مشکلات میں مشکل میں کام آنے والا بھی اللہ ہے، مشکلیں حل کرنے والا بھی اللہ ہے، غریب نواز بھی اللہ ہے، میں نے آیات پڑھ کے آپ کو بتایا، غریب نواز بھی اللہ ہے، غوث بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے۔ یہ مشرکین مکہ کہہ رہے، مشرکین کہہ رہے، یہ کافر کہہ رہے، میں بھی کہوں آپ بھی کہتے خالق اللہ ہے، آپ بھی کہتے خالق اللہ ہے، ابھی آپ نے کہا ہے، آپ بھی کہتے مالک اللہ ہے، آپ بھی کہتے رازق اللہ ہے، آپ بھی کہتے داتا اللہ ہے، آپ بھی کہتے غوث اللہ ہے، آپ بھی کہتے ہر ایک کی مدد کرنے والا اللہ ہے، آپ بھی کہتے ہر ایک کا مشکل کشا اللہ ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے، ہم کہیں تو موحد اور مسلمان، وہ کہیں تو مشرک۔ بات سمجھو یار، میں بہت عجیب اور بہت عمیق اور گہرا نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ کہیں، وہ یہی بات کہیں تو وہ مشرک، اور ہم یہی بات کہیں تو ہم مسلمان۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتایا، ہم کہیں تو مسلمان، وہ کہیں تو کافر۔ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مانے کواکب میں کرشمہ تو کافر، مگر مسلمانوں میں کشادہ ہے راہیں، عبادت کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کا دکھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام جائے، نہ ایمان بگڑے، نہ اسلام جائے، کچھ بھی نہ جائے۔ میرے محترم دوستو، میں یہی آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی کہتے کہ خالق اللہ ہے، وہ کافر بھی کہتا ہے، یہودی بھی کہتا ہے، عیسائی بھی کہتا ہے، اس کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل حل کرنے والا اللہ ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ میں نے ابھی قرآن کی آیات پڑھ کے آپ کو سنائی۔ مشرک کہتے خدا جس کو پناہ دیتا ہے اس کو کوئی پناہ نہیں دیتا ہے، خدا جس کی مدد کرتا ہے خدا کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے، خدا سب کی مدد کرتا ہے۔ میرے محترم، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے، میرا بھی یہی عقیدہ ہے، آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے، تو پھر میرے میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ ہم کلمہ پڑھے اور ہم کہیں ہم موحد ہیں، ان کو کہیں وہ مشرک ہیں، وہ مشرک ہیں اور ہم موحد ہیں۔ بات سمجھو، فرق یہ ہے، فرق سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرق یہ ہے، کافر کہتا ہے اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، مسلمان کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں سمجھ رہے، رب کے سوا کوئی خالق نہیں۔ کافر کہتا ہے رب رزاق ہے، وہ بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے رزاق رب ہے، لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کے سوا کوئی رزاق نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے۔ کافر کا بھی عقیدہ ہے مشکل کشا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں۔ اور اسی طرح کافر بھی کہتا ہے حاجت روا اللہ ہے، کافر بھی کہتا ہے، یہودی اور عیسائی بھی کہتا ہے، مکے کا مشرک بھی کہتا ہے کہ مدد کرنے والا اللہ ہے، حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، داتا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ یہ مشرک بھی کہتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو کہتا ہے کہ داتا، مشکل کشا، حاجت روا، مدد کرنے والا اللہ کے سوا پہلے لا ہے۔ ایک اور بات سمجھو، توحید اس بات کا نام نہیں، توحید اقرار کا نام نہیں، توحید ماننے کا نام نہیں، توحید انکار کا نام ہے، توحید نفی کا نام ہے، توحید نہ ماننے کا نام ہے، توحید نہ ماننے کا نام ہے، توحید نہ ماننے کا نام ہے کہ یہ پہلے نہ مانو
عقیدہ ہے مسلمان کا، یہ عقیدہ ہے مسلمان کا۔ ابھی مسلمان اپنے عقیدے سے دور ہو گیا جہالت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، کہتا ہے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ میں نے رسول اللہ سے پوچھا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورہ شعراء ہے، 19واں سپارہ ہے، 19واں سپارہ ہے اور آیت کا نمبر 80 ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، الذی خلقنی، اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہو یہدین، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، والذی میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ کھلانے اور پلانے والا کون؟ کھانا کس کا؟ اللہ کا۔ کون کس کا؟ نبی پاک کہتے ہیں میں کس کا کھاتا ہوں؟ اللہ کا۔ وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا بھی مجھے اللہ دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئاتی یوم الدین، وہ ذات ہے کہ جس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، میں لالچ رکھتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے محترم سامعین، مشرک کے اور موحد کے عقیدے میں ایک ہی فرق ہے، مشرک بھی کہتا ہے خدا داتا ہے، مشرک بھی کہتا ہے خدا مشکل کشا ہے، مشرک بھی کہتا ہے خدا رزاق ہے۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا داتا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی داتا۔ عقیدہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے داتا دا دروازہ لبا، لوڑ مکی داتا دیے، داتے دے دروازے تو جولی ہر ایک دی بھر دیے، داتا دے دروازے تو جولی ہر ایک دی بھر دیے۔ پیروں کا پیر ہے، روشن ضمیر ہے، علی حجویری داتا سب کا دستگیر ہے۔ کہتا ہے سب کا دستگیر ہے۔ خالق کائنات کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سب کا دستگیر کون ہے؟ سب کا دستگیر کون ہے؟ اور سب کو پھر کیا کہتا ہے؟ میرا دین داتا، میرا ایمان داتا، ہے شکل انسان میں بھگوان داتا۔ کہتا ہے میرا دین داتا، میرا ایمان داتا، ہے شکل انسان میں بھگوان داتا۔ میں نے سنا ہے کہ جنت داتا کی جاگیر ہے، روشن ضمیر ہے، علی حجویری داتا سب کا دستگیر ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ سارے کس کے در کے فقیر ہو؟ نبی اور ولی سارے خدا کے در کے فقیر ہیں، یہ سب کا دستگیر۔ اللہ کہتے ہیں آدم پر مشکل آئی تو میں نے دستگیری فرمائی، ابراہیم پر مشکل آئی تو میں نے دستگیری فرمائی، زکریا پر مشکل آئی تو میں نے دستگیری فرمائی، یونس پر مشکل آئی تو میں نے دستگیری فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں یوسف پر مشکل آئی میں نے دستگیری فرمائی۔ تو دستگیر اللہ ہے میرے محترم سامعین۔ اور یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کہتا ہے نورانی نور ہر بلا دور، نورانی نور ہر بلا دور۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ والذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ کے سوا کوئی
یا بچاوٹ کس کی چلتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. اور یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جھولے لال دے خوشیاں دے غم ٹال. مشرک کا یہ، موحد کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا، مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. قرآن سے ذرا عقائد کا کمپیریزن کرتا جاتا ہوں، تقابل کرتا جاتا ہوں. آپ ذرا غور کیجیے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، إِلَّا هُوَ، مگر وہی، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تیرے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ رکھے، دنیا کی کوئی طاقت تیرے اوپر آنے والے فضل کو روک نہیں سکتی. میرے محترم سامعین، یہ تو ایک انداز ہے نا. یہ میرے سامنے 23واں سپارہ، سورت کا نام سورہ زمر اور آیت کا نمبر 37. گھر میں جا کر گھر ترجمہ اٹھا کے دیکھنا. اللہ کہتے وَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے پوچھو زمین و آسمان کا خالق کون ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سارے کہیں گے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. یہ تو مشرک کہتا ہے، یہ مشرک کا کہنا ہے، یہ اللہ کا قرآن. مشرک یہی کہتا ہے کہ نظام ہستی خدا چلا رہا ہے، لیکن یہ سات کتب بھی ہے، یہ ابدال بھی ہے، ان کو بھی رب نے طاقتیں دی ہیں. کتب پتہ کس کو کہتے ہیں؟ کتب چکی، آپ نے دیکھی پرانے زمانے میں چکی ہوتی ہے. چکی کے درمیان ایک کلی ہوتی ہے، اس کلی کے گرد چکی کا پارٹ گھومتا ہے، اس کلی کو کتب کہتے ہیں عربی میں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بنی ہے ساری دنیا ان کے ارد گرد گھومتی ہے، ارد گرد گھومتی ہے. خاک کائنات میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ، اعلان کر کے ان کو کہو مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تم جس کو بھی پکارو، نبی کو پکارو، ولی کو پکارو، پیر کو پکارو، مرشد کو
کالے پتھر پر کالی چیونٹی کالی رات میں چل رہی ہو، وہ اس چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے اور اس کے چلنے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، بات سمجھو، داتا اللہ ہے، یہ مشرک بھی کہتے ہیں، میں نے قرآن سے عقیدہ بیان کیا۔ مشکل کشا اللہ ہے، یہ مشرک بھی کہتے ہیں، یہ یہودی بھی کہتا ہے، اس کائنات کی نظام ہستی کو چلا رہا ہے، یہ عیسائی بھی کہتے ہیں۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ داتا ہے، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا غوث کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ جسے نہ دے مولا اسے دے شاہ دولا، یہ گجرات والا۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ یہاں ایک آپ کے قریب ہے، بابا شاہ جلال پتر دے رچا لال، اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یہ میرے سامنے 25واں سپارہ اور سورت کا نام سورہ شورا، سورہ شورا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، بادشاہت زمین و آسمان کی اللہ کی ہے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے لڑکیاں دیتا جائے اور جسے چاہے لڑکے دیتا جائے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہے لڑکیاں اور لڑکے ملا کر دیتا جائے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے وہ ساری زندگی ڈاکٹروں اور حکیموں اور پروفیسروں کے پاس پھرتا رہے۔ اللہ نہ چاہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی پیر، دنیا کا کوئی حکیم اولاد نہیں دے سکتا، اولاد نہیں دے سکتا۔ میرے محترم سامعین، یہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین، اور یہاں کیا کہتا ہے؟ شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، ایسے کہتا ہے۔ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یہ کہتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورہ انبیاء ہے۔ نبی کی جمع کیا ہوتی ہے؟ انبیاء۔ اللہ نے سارے نبیوں کا نام ذکر کیا ہے۔ یہ دیکھیں میرے سامنے اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے نا سارے نبیوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ دیکھو میں بھی کرتا ہوں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا، اپنے ابو کا واسطہ نہیں دیا، ابو بھی بہت تھا، اپنے دادا ابو کا واسطہ نہیں دیا، ولی نہیں، اور ولی نہیں جس کا واسطہ دینا ہے، نبی نہیں، نبیوں کا بھی باپ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کا واسطہ اور وسیلہ اور صدقہ اور طفیل پورے قرآن میں کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی دعا سے پہلے کوئی صدقہ، کوئی طفیل، کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ پورے قرآن میں ایک جگہ پر بھی نہیں۔
کہ یہ بات صحیح ہوئی کہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہ صحیح ہوئی کہ خدا کا قرآن صحیح ہوا؟ اللہ کا قرآن آپ جا کے گھر میں ترجمہ اٹھا کے دیکھ رہا، ظہیر الدین بابر نے ترجمہ غلط تو نہیں کیا، سورہ انبیاء آیت کا نمبر 90، میں آیت کا نمبر بھی بتا رہا ہوں، صفحہ نمبر بھی بتا رہا ہوں، ستارہ سپارہ بھی بتا رہا ہوں، گھر میں جا کے دیکھنا کہ سارے نبیوں کے بارے میں خالق کائنات نے کہا یہ سارے نبی میرے گھر کے کیا تھے؟ میرے گھر کے سوالی تھے۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ ہر تو جھولی میری یا محمد تیرے گھر سے نہ جاؤں گا خالی، ایسے کہتا ہے، ہر تو جھولی میری یا محمد تیرے گھر سے نہ جاؤں گا خالی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ سورہ جن 29واں سپارہ، اللہ کہتے ہیں قل، اے میرے نبی اعلان کر دو، اے میرے نبی اعلان کر دو، لا املک لکم ذرا ولا رشدا، لا کا کیا معنی ہے؟ نہیں، املک میں مالک نہیں، لکم تمہارے ذرا نقصان کا، ولا رشدا نہ فائدے کا، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابھی یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بڑی بڑی امام بڑی میری کھوٹی قسمت کرو کھڑی، کہتا ہے میری کھوٹی قسمت کرو کھڑی۔ اللہ کیا کہتے؟ اللہ کیا کہتے؟ اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ، اإلہ، سمجھو ترجمہ سمجھو، امن یجیب المضطر، کون ہے جو لاچار کی سنتا ہے، فیکشف السوء، جو کھوٹی کو کھڑی کرتا ہے، کون ہے، اإلہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اللہ کہہ رہے اإلہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے کہ اللہ بھی کھڑی کرے اور بھی کوئی کھڑی کرے؟ میرے محترم دوستو، آپ میرے موضوع کو سمجھو کہ توحید اس بات کا نام نہیں، توحید اقرار کا نام نہیں، توحید تصدیق کا نام نہیں، توحید تردید کا نام ہے، توحید انکار کا نام ہے، توحید نہ ماننے کا نام ہے، توحید تردید کا نام ہے کہ لا، کافر بھی کہتا ہے اللہ مالک ہے، مشرک بھی کہتا ہے اللہ رازق ہے، یہودی بھی کہتا ہے اللہ داتا ہے، وہ بھی کہتا ہے اللہ مشکل کشا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر اللہ داتا ہے تو اور کوئی داتا ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا ہے ہی نہیں۔ میرے محترم سامعین، پیغام لا الہ الا اللہ تھا، لا الہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، الا اللہ سوائے معبود، یہ عربی کا لفظ ہے، عبد سے نکلا ہے، وہ جو بنا معبود لفظ عبد سے نکلا ہے، عبد بھی عربی کا لفظ ہے، عربی کا معنی ہوتا ہے، عربی میں عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، کیا معنی ہوتا ہے؟ غلام، عربی میں عبد لفظ کا معنی ہوتا ہے غلام۔ غلام اور نوکر میں فرق ہوتا ہے، نوکر وہ ہوتا ہے جو وقت کی قیمت لیتا ہے، آپ مزدور ہیں، اس کو سارا دن مزدوری کروائیں، شام کو اس کو پیسے دینے، یہ اس نے اپنے وقت کی قیمت لی ہے، اس کو کہتے ہیں نوکر، ملازم۔ اور غلام پتہ کون ہوتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کا بھی مالک نہیں ہوتا، جو اپنی جان کا بھی مالک، بات سمجھو، جو اپنے آپ کا بھی مالک نہیں ہوتا، جو اپنی جان کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ لا الہ، اس کا معنی یہ بنا اللہ تیرے سوا ہم کسی کے غلام نہیں، تیرے سوا کسی کے غلام نہیں اور تیرے غلام ہے۔ یار اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنی مرضی کے مطابق چلتے جاتے تو سودا تو کوئی مہنگا تو نہیں تھا۔ اب جان بھی کہہ رہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان ختم ہو جاتی اپنے کام پر لگا رہتا۔ اس کو معلوم تھا کہ جب لا الہ الا اللہ کروں گا پھر میرا اختیار، میری زندگی
بغیر نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ تجارت کر سکتا ہے، نہ رشتے داری کر سکتا ہے، نہ سیاست کر سکتا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کا غلام۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے آگے بیچ دیتا ہے، اللہ کی غلامی کو اختیار کر لیتا ہے، وہ ہوتا ہے مسلمان۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ لا الہ بھی کہا کہ یا اللہ ہم تیرے غلام ہیں، اور مرضیاں بھی اپنی کر رہے ہیں، مرضیاں بھی اپنی۔ یا اللہ لا الہ، تیرے سوا کسی کی غلامی نہیں کریں گے، اور طریقہ محمد رسول اللہ، تیری غلامی کریں گے، طریقہ کس کا چلائیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ غلام تیرے ہوں گے اور زندگی تیری غلامی میں گزاریں گے، اور اس طرح گزاریں گے جس طرح محمد رسول اللہ نے گزاری۔ یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ معنی ہے توحید کا۔ تو میرے محترم سامعین، اس لیے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ رب العالمین کے سوا اس دنیا میں اور کوئی حاجت روا، مشکل کشا، داتا، غوث، دستگیر، غریب نواز، اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو مجھے عقیدہ توحید کو سمجھنے کی